آج کی کہانی ہے ایک عامل کی۔ وہ عامل جو عملیات کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کرتا تھا، مگر زندگی میں اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ آج سے کوئی 22 برس پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں لگ بھگ 28 سال کے قریب تھا۔ مگر ذرا ٹھہریے، واقعہ سنانے سے پہلے میں گھریلو تعارف آپ سے کروا دوں۔ میرا نام مرزا نعیم حسین ہے، مرزا محمد خان کا اکلوتا وارث۔ ارے بھائی، وارث کہنے سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی امیر کبیر خاندان کا چشم و چراغ ہوں، بلکہ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ شروع سے ہی گھر میں غربت دیکھی۔ 2 بہنیں اور میں، ہم 3 بہن بھائی۔ کہنے کو تو کوئی زیادہ نہیں تھے، مگر والد صاحب کی آمدن ایسی نہیں تھی کہ ہم خوشحال کہلوا سکتے۔ والد صاحب ایک مسجد میں امام کے عہدے پر فائز تھے، جسے پیش امام بھی کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ امام مسجد کے گھریلو حالات کیا ہوتے ہیں۔ والدہ صاحبہ گھر میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی، اور والد صاحب گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کے پیش امام تھے۔ پیش امام ہونے کے ناطے ہمارے گھر میں گاؤں والوں کی طرف سے سالانہ دانے اور گیہوں دے دیا جاتا۔ بس یہی میرے والد صاحب کی کل آمدن تھی، مگر باقی ہماری ضروریات کا کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ کیسے پوری ہو رہی تھی۔ پہننے کو کپڑے، چھوٹی بڑی عید پر نئے کپڑے، کہیں آنا جانا، خوشی ہو یا غم، اور دیگر چھوٹی چھوٹی خواہشات۔ ابا 5 وقت مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اس لیے انہیں مسجد میں اپنے اوقات میں پابند ہونا پڑتا۔ صبح کے وقت کچھ گھنٹے ہوتے، مگر گاؤں میں کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ وہ کر سکتے، اور زمین تو ہمارے پاس تھی نہیں، اور اگر گاؤں کا کوئی فرد چودھریوں سے زمین لے لیتا تو چودھری ایسے ایسے لگان وصول کرتے کہ وہ بیچارہ بے موت ہی مارا جاتا اور غلام بن کر رہ جاتا۔ اس لیے ابا اس کام سے خائف تھے۔ ہم جیسے تیسے کر کے بڑے ہوتے چلے گئے، مگر ابا کی کمر مزید جھکتی چلی گئی۔ ابا پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے، اس لیے ان کے کمرے میں مختلف قسم کی کتابیں پڑی رہتی۔ میں کئی مرتبہ ابا کو ان کتابوں پر جھکے ہوئے دیکھتا، مگر مجھے اتنا علم نہیں تھا کہ وہ کس چیز کی کتابیں تھیں۔ مڈل پاس کرنے کے بعد مجھے اسکول سے اٹھا لیا گیا، کیونکہ وہ میری پڑھائی کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہی دنوں ابا کی وفات ہو گئی تو میرے سر پر گھر کا سارا بوجھ آن پڑا۔ میں ابھی 9 عمر ہی تھا۔ اماں پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ گاؤں والے کچھ دن ہماری خبر گیری کرتے رہے، مگر آخر کب تک؟ وہ بھی ایک ایک کر کے منہ موڑتے چلے گئے۔ جو دانے اور گیہوں ابا کے پیش امام والی ملازمت کے ملتے تھے وہ بھی بند ہو گئے۔ اماں نے قرآن پاک پڑھانے کے علاوہ چودھری کی حویلی پر کام شروع کر دیا، جس سے تھوڑا بہت دال دلیا چلنے لگا۔ میں 15ویں سال میں پڑھ چکا تھا۔ میں اسکول چھوڑ چکا تھا اور گھر بیٹھ گیا، مگر مجھے یہ احساس اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا تھا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ ایک دن میں نے ابا کی پرانی کتابیں کھنگالنا شروع کر دیں۔ انہی میں مجھے عملیات اور تعویذ گنڈوں سے متعلق بہت سی باتیں پتہ چلیں۔ میں بہت حیران ہوا، تو گویا ابا تعویذ گنڈوں کے بارے میں جانتے تھے، تو پھر بھی ساری زندگی انہوں نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ تعویذ کرنے کو غلط سمجھتے تھے؟ اگر غلط نہیں سمجھتے تھے تو پھر ان کتابوں پر دھیان کیوں لگائے رہتے تھے؟ کئی سوال میرے ذہن میں جنم لینے لگے، مگر کسی کا جواب نہ پا کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن جیسے میرے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، کیوں نہ میں ان کتابوں کو مکمل طور پر پڑھ کر ایسے ہی تعویذ کرنے والے کام شروع کر دوں، اپنے ہی گھر میں بیٹھ جاؤں۔ لوگ آئیں گے اور مجھ سے تعویذ کروائیں گے، اور اگر میرے تعویذ کام کر گئے تو میری راتوں رات شہرت ہو جائے گی، اور میں مالی مسائل سے بھی نکل آؤں گا۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے زور و شور سے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔
میں جیسے کمرے میں بند ہو کر رہ گیا۔ میری ماں حیران تھی کہ اسے کیا ہوا، یہ کیوں کمرے میں گھس کر بیٹھا رہتا ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے ذہن میں کیا پلاننگ چل رہی تھی۔ میں نے کچھ ہی دنوں میں تمام کتابیں پڑھ ڈالیں، بلکہ انہیں ازبر کر لیا۔ ان میں کئی کتابیں ایسی تھیں جن میں پورے نسخے موجود تھے۔ کسی بیمار پر دم کرنا، گھریلو حالات، ناچاکی، شوہر کو غلام بنانا اور کئی قسم کے ایسے ہی نسخے موجود تھے۔ بس ایک بار دم کروائیں اور تعویذ لے جائیں، محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ میں کبھی کبھی ہنسنے لگتا، مگر میں مکمل طور پر ذہن بنا چکا تھا کہ میں اسی پر عمل کروں گا، اور پھر میں اپنے کام بلکہ اپنی دھن میں لگ گیا۔ میں صحیح کام کرنا چاہتا تھا، اس لیے میری خواہش تھی کہ مجھے ہر چیز پر مکمل عبور حاصل ہو۔ میں نے اماں کو اپنے ارادے کے بارے میں بتایا۔ اماں حیران تھی کہ میں اتنی عمر میں یہ کام کیسے کروں گا، مگر میں نے کہا اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنے محلے گلی کے لوگوں، خصوصاً بیمار بچوں پر دم پڑنا شروع کر دیا۔ قرآن پاک کے کلام سے کئی بچوں کو آرام آ جاتا اور وہ شفا یاب ہو جاتے، اور ان کی مائیں مجھے دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھیں، اور کچھ لوگ حسب توفیق کچھ رقم بھی دے جاتے۔ شروع میں تو میں خلوص نیت سے قرآن پاک پڑھ کر دم کرتا، اور ساتھ ہی ساتھ آہستہ آہستہ میں نے تعویذ بھی لکھ کر دینے شروع کر دیے۔ آہستہ آہستہ میری شہرت ہوئی تو میرا نام آس پاس کے گاؤں میں بھی گونجنے لگا۔ جب لوگ آس پاس کے گاؤں سے میرے پاس دم کروانے اور تعویذ لینے آتے تو میرا خوشی سے کوئی ٹھکانہ نہ رہتا۔ گھریلو حالات پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے۔ لوگ مجھے نعیم کے بجائے پیر مرزا صاحب کے نام سے پکارنے لگے۔ اماں میرے اس کام سے بہت خوش تھی، مجھے دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی۔ اب پہلے سے بھی زیادہ بچے ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے، اور اماں کی خدمت میں ان کے والدین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اماں مجھے دعائیں دیتی اور کہتی بیٹا یہ تیرے باپ کی نیک نیتی اور اللہ پاک کے کلام کی برکت کی وجہ سے ہے۔ میں اس پر یقین رکھتا تھا۔ جوں میری شہرت بڑھنے لگی اور میرے ماننے والوں میں اضافہ ہونے لگا، غرور آہستہ آہستہ میرے سر میں سمانے لگا۔ دوستو، اتنی کہانی کے بعد میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے حیدر وائس ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میرے حلقہ احباب میں کئی اللہ لوگ قسم کے افراد شامل ہو گئے۔ مجھ سے دوسرے گاؤں سے ملنے کے لیے لوگ آتے، جن میں بذات خود کئی لوگ عملیات کے ماہر ہوتے۔ ان کے ساتھ مختلف امور پر بحث و تکرار ہوتی، اور جب میں مباحثے میں جیت جاتا تو فخر سے میرا سر تن جاتا۔ میری عمر 25 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اور میں جوانی میں ہی اتنا مرتبہ حاصل کر چکا تھا۔ یہ بات میرے اور میرے گھر والوں کے لیے بہت خوشی کا باعث تھی۔ گھر میں ہر وقت خوشبوئیں اور اگربتیاں جلتی رہتی۔ میں نے بہنوں کے ہاتھ بھی پیلے کر دیے، اور گھر کی بیٹھک میرے لیے مخصوص کر دی گئی۔ میرے پاس آنے والوں کا تانتا بنا رہتا۔ کچھ لوگ صبح سے شام تک میرے پاس بیٹھے رہتے، نظر نیازیں اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لے آتے۔ میں تسبیح ہاتھ میں پکڑے اللہ کی یاد میں مصروف رہتا، مگر دل ہی دل میں مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی کہ لوگ کس طرح میرے آگے پیچھے بچھے جا رہے ہیں۔ اس وقت میری عمر 27 یا 28 سال ہوگی۔ میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ جو باریش قسم کے تھے میرے دوست تھے۔ میرے پاس ایک دن تشریف لائے، ان کا نام عبدالشکور صدیقی تھا۔ وہ اکثر اوقات میرے پاس صبح کے وقت آتے اور دوپہر کے وقت واپس اپنے گاؤں لوٹ جاتے، مگر اس دن وہ سرے شام میرے پاس آئے تو میں حیران ہوا اور بولا صدیقی صاحب آج تو بڑی دیر سے آئے، خیریت تو ہے؟ ان کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ بولے مرزا صاحب میں کچھ اکیلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بہت حیران ہوا کہ پہلے تو انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، ہمیشہ محفل میں ہی بیٹھ کر بات کرتے رہتے۔
میرے پاس آنے والے لوگوں کے مسائل سنتے اور اس میں شرکت بھی کرتے۔ ان کی بات سن کر میں چونک پڑا اور میں نے اپنے ہم اسروں اور ساتھیوں سے تخیل یعنی ہمیں اکیلا چھوڑ جانے کو کہا۔ ایک دو لوگ تعویذ لینے آئے تھے، وہ بھی اٹھ کر چلے گئے اور میرے پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے۔ صدیقی صاحب خیریت؟ آج سے پہلے میں نے آپ کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے پوچھا تو وہ بولے، بات ہی کچھ ایسی ہے مرزا صاحب۔ اچھا بتائیں تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ میرے دوست اور میرے محترم بزرگ ہیں۔ میں نے ادب سے کہا تو کہنے لگے، مرزا صاحب میرے گاؤں جلال پور میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا ہے۔ میں چونک پڑا، کیا مطلب؟ کیا عجیب واقعہ؟ وہ ایک لمبا سانس لے کر بولے، میرے گاؤں میں ایک غریب کمہار رہتا ہے، نام بھی شریف اور خود بھی شریف ہے، جس کی بیوی عرصہ ہوا فوت ہو چکی ہے۔ ایک جوان بیٹی کا ساتھ ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ پرسوں رات وہ روتا روتا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ بہت مشکل میں ہے۔ جب میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی اکلوتی بیٹی زرینہ، جسے میں بھی جانتا ہوں، اس کے بارے میں بتا کر کہنے لگا کہ کچھ عرصے سے وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ کبھی بیٹھے بیٹھے ہنسنے لگتی ہے اور کبھی خود سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا، مگر اب وہ میرے سامنے ہی ایسی حرکات کرتی ہے کہ میں شش و پنج میں پڑ جاتا ہوں اور گھبرا جاتا ہوں۔ آج تو حد ہو گئی، میرے سامنے وہ اونچی اونچی کسی سے محبت کا اظہار کرنے لگی۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ ایسا واقعہ تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو میں اس کے گھر چل پڑا۔ دیکھا تو لڑکی بالکل پرسکون اور خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اس سے جو سوال پوچھے وہ بالکل صحیح صحیح جواب دیتی رہی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اس کی طبیعت خراب ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں چچا جان، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں کافی غور و خوض کرتا رہا مگر مجھے اس میں کسی قسم کی عجیب بات نظر نہیں آئی۔ میں نے شریف کمہار کو تسلی دی اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ مگر اگلی صبح وہ بیچارہ روتا ہوا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ وہ صبح صبح اٹھ کر دوبارہ ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ میں بھاگم بھاگ اس کے گھر پہنچا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بال کھولے بیٹھی تھی اور اونچے اونچے بےہنگم انداز میں کہے لگا رہی تھی، اور دوپٹہ اس کے سر پر نہیں تھا۔ گاؤں کی کسی بیٹی کو آج تک میں نے بغیر دوپٹے کے نہیں دیکھا۔ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ اس پر کوئی باہر کی چیز کا قبضہ ہے۔ آپ تو جانتے ہیں ہم جیسے لوگ عملیات اور جنات کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، مگر مرزا صاحب میں سچ بتاتا ہوں، میرا آج تک ایسی کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ فی الفور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں۔ میں نے کچھ آیات پڑھ کر اس پر دم کی تو وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگی، جیسے میری بے بسی پر کہے لگا رہی ہو۔ میں بے بس کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ خود ہی نارمل ہو گئی تو میں واپس لوٹ آیا۔ آج پھر مجھے صبح ایسی ہی اطلاع ملی تو میں ان کے گھر جانے کے بجائے بھاگا بھاگا آپ کے پاس چلا آیا۔ وہ بچی بہت معصوم ہے مرزا صاحب، اور شریف کمہار بیچارہ بہت شریف النفس انسان ہے۔ بس مرزا صاحب آپ کو میری دوستی کا واسطہ، اس بیچارے کی مدد کریں۔ صدیقی صاحب کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ مجھے اس کام میں پڑے کافی عرصہ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک میرا بھی واسطہ اس طرح کے کسی کیس سے نہیں پڑا تھا۔ صدیقی صاحب، میں بھی آپ کی طرح اس معاملے میں بالکل کورا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہے؟ میں اپنی پریشانی چھپا کر بولا، صدیقی صاحب میرا واسطہ کسی ایسے معاملے سے نہیں پڑا، مگر میں اس سلسلے میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ میں اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے بولا۔ میری بات اور حوصلہ افزائی پر وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے، پھر آپ کب میرے ساتھ تشریف لے جائیں گے؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم صبح ہی صبح آپ کے گاؤں جلال پور چلیں گے اور اس لڑکی کو دیکھیں گے کہ کیا واقعی اس پر کوئی چیز قبضہ کیے بیٹھی ہے۔
صدیقی صاحب نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور رات میرے پاس ہی قیام کیا۔ اگلے روز ہم صبح 10 بجے صدیقی صاحب کے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ صدیقی صاحب اپنے گاؤں میں مجھے سیدھے اپنے گھر لے گئے، خاطر مدارت کی اور کہنے لگے، پہلے میں آپ کی ملاقات شریف کمہار سے کراتا ہوں، ہم اس سے ہی سارے حالات معلوم کر لیں گے۔ میں دوپہر تک صدیقی صاحب کا مہمان بنا رہا۔ دوپہر کے وقت وہ شریف کمہار کو ہمارے پاس لے آئے۔ صدیقی صاحب نے اسے میرے سامنے بٹھایا اور اس کے بارے میں تفصیل بتائی اور بولے، اب تم اپنی ساری مصیبت اور مشکل کا حل مرزا صاحب کے سامنے بیان کرو۔ اب تم اپنی ساری مصیبت اور مشکل کا حال مرزا صاحب کے سامنے بیان کرو۔ شریف نے وہی کہانی میرے سامنے دہرا دی، میں پہلے صدیقی صاحب سے جو سن چکا تھا۔ شریف، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری بیٹی پر کوئی جن یا چڑیل کا سایہ ہے؟ شریف آنکھوں میں آنسو لا کر کہنے لگا، سرکار، یہ چند ہفتوں سے ہی ایسا ہو رہا ہے، وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے۔ میں نے کئی بار رات کو اسے کمرے کے باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی سرد رات میں جب ہم پانی پینے کے لیے باہر نکلنا گوارا نہیں کرتے، وہ اس وقت باہر ٹہل رہی ہوتی ہے۔ میں کئی بار اسے باہر سے پکڑ کر اندر لایا ہوں، جب پوچھتا ہوں تم باہر کیا لینے گئی تو کچھ نہیں بولتی، گم سم خلاؤں میں گھرتی رہتی ہے اور کبھی کہتی ہے اپنا دلہا ڈھونڈنے۔ اب تو کچھ دنوں سے کبھی اونچی اونچے ہنسنے لگتی ہے، کبھی دوپٹہ اتار کر پھینک دیتی ہے اور کبھی کہے لگانے لگتی ہے۔ شریف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ شریف، بہتر یہ ہوگا کہ میں پہلے چل کر اس لڑکی کو ذرا غور سے دیکھوں، تب تک میں معاملے کی تہہ میں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کہا تو وہ کہنے لگا، بسم اللہ، ابھی چلیے۔ تو میں نے صدیقی صاحب کی طرف دیکھا، وہ بھی تائید میں سر ہلا کر بولے، چلیے مرزا صاحب، جتنی جلدی ہو سکے دیکھنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ بچی کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ہم دونوں اٹھ کر شریف کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ لڑکی واقعی بہت معصوم تھی اور بہت خوبصورت۔ میں پہلی ہی نظر میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب سے میں اللہ لوک ہوا تھا، میں نے عورت ذات میں کبھی دلچسپی نہیں لی تھی، مگر اسے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا۔ اس کے چہرے سے مجھے کچھ اندازہ ہوا کہ وہ کسی انجانی چیز کے زیر اثر تھی۔ یہ محض میرا وہم تھا، یقین نہیں۔ میں اسے بغور دیکھ کر بولا، لڑکی تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بے تاثر لہجے میں بولی، زرینہ۔ اچھا، باہر کیا لینے جاتی ہو؟ میرے سوال پر وہ ہنس کر بولی، تم جانتے تو ہو۔ میں چونک پڑا، میں کیسے جانتا ہوں؟ تم سب جانتے ہو۔ میں کتنی ہی دیر اس سے سوالات کرتا رہا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی زبردست طاقت کے زیر اثر تھی۔ میں صدیقی اور شریف صاحب کو اٹھا کر باہر لے آیا۔ میرے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر صدیقی صاحب بولے، کیا ہوا مرزا، خیریت؟ خیریت نہیں، لڑکی پر کسی جن کا سایہ ہے۔ شریف کا منہ حیرت سے کھل گیا، کیا واقعی؟ صدیقی صاحب بھی حیرت سے بولے، کیا مرزا صاحب آپ کو یقین ہے ایسا ہے؟ ہاں صدیقی صاحب، تو پھر اب کیا ہوگا؟ صدیقی صاحب کی پریشانی بدستور قائم تھی۔ مجھے آج رات اس گھر پر رکنا پڑے گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لڑکی کیا کرتی ہے۔ کیا اس کمرے کے ساتھ والا کمرہ خالی ہے؟ میں نے دوسرے کمرے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا تو شریف بولا، خالی تو نہیں مگر اس میں کچھ جگہ ضرور ہے، آپ وہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تم وہاں میرے لیے لیٹ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات گہری ہوئی تو میں نے آہستہ سے کھڑکی کھولی اور باہر نظر لگا کر بیٹھ گیا۔ باہر بالکل خاموشی تھی اور ویران صحن خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ بلب کی مدھم روشنی میں صحن پورے کا پورا خالی نظر آ رہا تھا۔ میں نے کچھ آیات اور کچھ عمل یاد کیے تھے جس کی وجہ سے مجھے باہر کی چیزوں کی موجودگی کا احساس ہو جاتا۔ مجھے خاموش بیٹھے کافی دیر گزر گئی۔
اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ آس پاس کی بلیاں خوفناک انداز میں رونے لگیں۔ ان کی دردناک آواز ایسی تھی جیسے بہت تکلیف میں ہوں۔ وہ کچھ دیر روتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، صحن میں ایک ایک کر کے 4 انسانی ہیولے اترے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ افسانی کتابوں میں پڑھے گئے کردار ہوں جو آسمان سے نیچے اترتے ہیں۔ چاروں کی شکلیں انتہائی مدھم تھیں، جیسے انہیں پہچان چھپانے کے لیے غیر واضح کر دیا گیا ہو۔ اور پھر اسی لمحے مجھے ساتھ والے کمرے کی کنڈی گرنے کی آواز آئی۔ اندر سے زرینہ نکلی اور آہستہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی صحن میں جا کھڑی ہوئی۔ چاروں انسانی ہیولے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ ان چاروں میں سے ایک آگے بڑھا اور زرینہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زرینہ کافی دیر اسے دیکھتی رہی، وہ زرینہ کو دیکھتا رہا۔ 3 انسانی ہیولے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، جیسے وہ آگے بڑھنے والے کے غلام ہوں، اور میری نظر اس آگے بڑھنے والے ہیولے پر جمی ہوئی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھولوں کا ہار تھا۔ اس نے وہ ہار آگے بڑھ کر زرینہ کے گلے میں پہنا دیا۔ اس کی شکل بدستور مدھم تھی، میں اسے دیکھ نہیں پایا، اور اس نے زرینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر ایسے بجلی کوندی کہ وہ چاروں اور 5واں ہیلا زرینہ کا بجلی کی چمک میں نہا گئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے پھر زرینہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور 5 ہیولے مجھے آسمان کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میں حیران تھا، مگر جب میری نظر صحن پر پڑی تو زرینہ واپس مڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں ساری رات کشمکش اور خوف کے عالم میں پڑا رہا۔ وہ چاروں کون تھے؟ مگر مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ وہ انسان ہرگز نہیں تھے۔ صبح اذان کی آواز کے ساتھ میں نے شریف کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے نیند میں پکارا، اچھا جی مرزا صاحب، کھولتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھولا تو میں نے بے چینی سے پوچھا کہ زرینہ کہاں ہے؟ تو اس نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ میں گھبرا کر آگے بڑھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید زرینہ سو رہی تھی، اور ویسے بھی وہ بظاہر چارپائی پر پرسکون نیند سوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر اس کی نبض دیکھی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ زرینہ مر چکی تھی۔ رات کو میں نے خود اسے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ چارپائی پر پہنچ کر مر گئی، یا شاید سوتے میں مر گئی۔ وہ چاروں ہیولے کون تھے؟ اور وہ کون تھا آدمی جس نے اس کے گلے میں پھولوں کا ہار پہنایا تھا؟ میں نے گھبرا کر شریف کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ میں نے اسے بتایا کہ زرینہ مر چکی ہے۔ میرے الفاظ سن کر شریف زاروں زار رونے لگا۔ اس پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی اکیلی بیٹی بیچاری موت کی وادی میں چلی گئی۔ شریف کتنی ہی دیر روتا رہا، دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ مجھے خود بہت افسوس تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں خود کو قصوروار سمجھنے لگا کہ شاید میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا جو میرے سامنے اسے موت کے منہ میں جانا پڑا۔ شریف بیچارہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں نے صدیقی کو بلوا بھیجا۔ صدیقی کو پتہ چلا تو وہ بھی بہت غمزدہ ہوا۔ لڑکی کا جنازہ ادا کیا گیا اور اس کی تدفین ہوئی۔ شریف بیچارہ غم سے نڈھال تھا۔ شریف بیچارے کی تو حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس رات صدیقی کے گھر میں میں قیام پذیر تھا اور ہم رات گئے دیر تک شریف اور اس کی بیٹی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ صدیقی بڑا حیران ہوا کہ اس وقت کون ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو شریف کو دیکھ کر ہم دونوں حیرت سے دنگ رہ گئے۔ شریف بیچارہ روتا روتا اندر آیا اور میرے پاؤں میں گر کر بولا، مرزا صاحب مجھے معاف کر دیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اٹھو شریف، کیا ہوا؟ تم کیوں ایسے رو رہے ہو؟ میں نے اسے تسلی دی۔ شریف کہنے لگا، مرزا صاحب میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ بیٹی کا اصل قصوروار تو میں ہوں۔
میری بیٹی ایسے ہی نہیں مر گئی، اسے جنات نے نہیں بلکہ میرے گناہوں نے مار ڈالا ہے۔ میں اور صدیقی دونوں ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم دونوں حیران تھے کہ شریف کیسی باتیں کر رہا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اس پر کسی آسیب یا جن کا سایہ تھا، کیونکہ میں نے خود ان 4 ہیولوں کو زرینہ کے سامنے صحن میں اترتے دیکھا تھا۔ مگر شریف تو ساری بات کا رخ موڑ رہا تھا۔ شریف آرام سے بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ زرینہ کی موت کی اصل حقیقت کیا تھی؟ کس وجہ سے اس کی موت ہوئی؟ شریف روتے روتے ہچکیاں لینے لگا اور پھر بولا، اپنی بیٹی کی موت کا اصل گنہگار میں ہوں۔ شریف کافی دیر تک ہچکیاں لے لے کر روتا رہا۔ صدیقی صاحب اسے چپ کروانے لگے تو میں نے صدیقی صاحب کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ صدیقی صاحب اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لینے دیں۔ دراصل میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات پر کبھی یقین تھا کہ زرینہ کی موت جنات کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، مگر یہاں پر تو ساری صورتحال ہی تبدیل ہو گئی۔ شریف اس کی موت کا گنہگار خود کو بتا رہا تھا۔ جب شریف تھوڑا سا چپ ہوا تو میں نے کہا، شریف اب مجھے بتاؤ کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ شریف ٹھہر ٹھہر کر بولا، مرزا صاحب یہ کوئی لگ بھگ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ گاؤں میں میرا کام نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اکثر اوقات نوبت فاقہ کشی تک آنے لگی۔ گھر میں صرف میں اور میری بیٹی زرینہ ہی رہتے تھے۔ ایک روز میں نے فیصلہ کیا کہ نظام پور اپنی بہن کے گھر چلا جاؤں اور وہیں کوئی کام یا روزگار ڈھونڈ لوں۔ اگر بات بنی تو وہیں شہر میں کرائے پر مکان لے کر رہنے لگوں گا۔ بہن نے بہت خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ بہنوئی بھی میری طرح کمہار کا پیشہ کرتا تھا۔ اس نے بھی تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی، شہر میں کمہاروں کا کام ٹھیک ہے، تم یہیں کام کرو۔ اس نے مجھے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے دی اور میں اپنا سامان رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ میری آمدن اتنی نہیں تھی کہ میں فوراً کرائے پر گھر حاصل کرتا۔ بہنوئی کہنے لگا، کوئی بات نہیں، تم کچھ عرصہ تک کام کرو۔ جب اتنے پیسے اکٹھے ہو جائیں کہ گھر لے سکو تو پھر آرام سے الگ ہو جانا۔ زرینہ بھی یہاں آ کر بہت خوش تھی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ قسمت کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ زرینہ کی شناسائی اس محلے میں ایک لڑکے سے ہو گئی جو بہت اوباش قسم کا نوجوان تھا۔ مجھے پہلے تو پتہ نہیں چلا، مگر کچھ دن بعد میری بہن نے مجھے چپکے سے ایک طرف بلا کر ساری بات بتا دی اور بولی کہ بھائی، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری بیٹی تمہارا نام اور ساتھ ساتھ ہماری عزت بھی اس محلے میں روندے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس اوباش نوجوان سے پیچھا چھڑانے کے لیے تم یہ محلہ چھوڑ دو۔ میں مزید تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ میرا خاوند شریف آدمی ہے اور عزت دار ہے۔ تم اپنا گھر لے کر کرائے پر چلے جاؤ۔ اس کی بات سن کر میرا خون کھولنے لگا، مگر اس کی بات درست تھی۔ اگلے دن میں نے زرینہ سے باز پرس کی تو وہ چھپا گئی کہ اس کی کسی ایسے نوجوان کے ساتھ شناسائی نہیں ہے۔ میں پاگلوں کی طرح مکان ڈھونڈنے لگا اور پھر 1-1.5 ہفتے کی بھاگ دوڑ کے بعد مجھے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر مل گیا جو اس محلے سے کافی دور تھا۔ کام بھی اللہ پاک کے کرم سے چل نکلا تھا۔ میں زرینہ کو لے کر اس مکان میں چلا گیا۔ کچھ ضرورت کی چیزیں لیں، صبح دکان پر چلا جاتا اور زرینہ اندر سے کنڈی لگا لیتی۔ میں اپنی طرف سے مطمئن تھا کہ اس اوباش نوجوان سے پیچھا چھوٹ گیا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مستقل طور پر ہمارے پیچھے ہے۔ اس نے کسی طرح سے ہمارے گھر کا کھوج لگا لیا۔ وہ تو اس بات کا انکشاف مجھ پر بعد میں ہوا کہ میری بیٹی نے ہی اسے گھر کا پتہ دیا تھا۔ اس دن میں کوئی اوزار گھر پر لایا تھا جو گھر پر ہی بھول گیا۔ میں وہ لینے دن کے وقت گھر آیا تو دروازہ کھٹکھٹانے پر زرینہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا تو زرینہ نے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور سمجھا
شاید کوئی ڈاکو یا چور گھر میں گھس آئے ہیں، یا وہ اکیلی گھر میں ڈر رہی ہے۔ میں نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے، تم پریشان دکھائی دیتی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، میں نے دیکھا کہ کمرے سے وہی اوباش نوجوان نکلا اور بھاگ کر سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیاں چڑھتا، میں ساری صورتحال سمجھ چکا تھا۔ میرے دماغ کے 1000ویں حصے میں یہ بات آ چکی تھی کہ وہ نوجوان زرینہ سے ملنے چوری چھپے ہمارے گھر آیا تھا۔ میں نے فوراً دوڑ کر اسے سیڑھیوں میں ہی جا پکڑا۔ مجھ پر اچانک وحشت سوار ہو گئی۔ میں نے گھونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ میری عزت کا معاملہ تھا، اور وہ جسمانی اعتبار سے میرے سامنے کچھ نہیں تھا۔ ہتھوڑے چلا چلا کر میرے ہاتھ بھی ہتھوڑے بن چکے تھے، اس لیے اس کا زور میرے آگے نہیں چل سکتا تھا۔ میں نے اس پر اتنا تشدد کیا، تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے سامنے بے ہوش پڑا تھا۔ میرا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں نے درانتی اٹھا کر اس پر وار کر دیے۔ تیز درانتی نے اس کا پیٹ چاک کر دیا، جس سے اس کی فوراً موت ہو گئی۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نوجوان کی لاش دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ زرینہ میرے پاس ہی کھڑی زاروں زار رو رہی تھی۔ بابا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ بیچارہ تو بے قصور تھا، اسے میں نے ہی بلایا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی بات نہیں سما رہی تھی، مجھ سے یہ کیا ہو گیا؟ قصوروار تو میری بیٹی تھی۔ وحشت میں مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ غیرت میں آ کر میں نے اس نوجوان کو مار ڈالا۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور فوراً بھاگم بھاگ بہنوئی کی طرف چل پڑا۔ بہنوئی کو سارا قصہ سنایا تو وہ بھی سن کر پریشان ہو گیا۔ میرے ساتھ دوڑا چلا آیا۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اسے جان سے ہی مار ڈالا، اب کیا کریں؟ اب لاش کو ٹھکانے لگانے کا مسئلہ تھا۔ ہم نے فوراً لاش کو بوری میں بند کیا اور اسے دور جنگل بیابان میں پھینک آئے۔ جنگل بیابان میں لاش کا ملنا ممکن نہیں تھا۔ اگر ملتی بھی تو ملنے تک لاش کا تیا پانچا ہو چکا ہوتا اور لاش پہچانی بھی نہ جاتی۔ میں نے فوراً دکان سے سامان سمیٹا اور مکان کی چابی مالک مکان کو واپس دی، اس کا بقایا کرایہ ادا کیا اور گاؤں لوٹ آیا۔ زرینہ میرے ساتھ آ گئی، مگر تب سے یہ نیم پاگل ہو گئی تھی۔ اس کا علاج کروا کر تھک گیا۔ شریف یہ کہانی سنا کر ہچکیاں لے لے کر بلکنے لگا، اور میں ساکت کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ مرزا صاحب، اپنی بیٹی کی موت کا اصل قصوروار میں ہوں، مجھے تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ شریف کی بات سن کر میرے ذہن میں آندیاں سی چل رہی تھی۔ میں جس بات کو کیا سمجھ رہا تھا وہ کیا نکلی، مگر میرے ذہن میں بار بار وہ 4 حیولے آ رہے تھے۔ اگر اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار شریف تھا تو پھر وہ 4 حیولے کون تھے؟ ساری صورتحال جب میری سمجھ میں نہ آئی تو میں خاموشی سے اٹھا اور بولا، شریف، یہ سزا ہے خدا کی طرف سے۔ تم نے ایک انسان کے خون سے ہاتھ رنگ لیے۔ وہ گناہ گار تھا یا بے گناہ؟ اور اگر گناہ گار تھا تو کیا وہ اکیلا گناہ گار تھا؟ تم نے بیٹی کی محبت میں انصاف نہیں کیا۔ سزا تجویز بھی کی تو صرف اس کے لیے۔ اس میں قصوروار تو تمہاری بیٹی بھی تھی، اس لیے سزا اسے بھی ملنی چاہیے تھی۔ پھر اسے کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ اور آج تم اگر اپنی بیٹی کی موت کی سزا بھگت چکے ہو تو تم اس سزا کے حقدار تھے۔ تم اپنے ضمیر کی عدالت میں آج بھی مجرم ہو، جہاں مدعی بھی تم ہو، ملزم بھی اور جج بھی تم ہو۔ جو فیصلہ ہوا وہ قدرت کا فیصلہ تھا، اسے ماننا تم پر لازم ہے۔ چاہے خود کو قانون کے حوالے کر دو یا ایسے ہی زندگی گزارو، یہ سزا تمہارے ضمیر کی دی ہوئی ہے۔ اس لڑکی پر کسی جنات کا سایہ نہیں تھا۔ وہ سراب جو دکھائی دیتے ہیں وہ تمہارے گناہ کی بدولت ہیں، جو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا۔ میں خاموشی سے دروازے سے باہر نکلتا چلا آیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ اگر اپنی بیٹی کا قصوروار یہ تھا تو پھر آسمان سے اترنے والے وہ 4 حیولے کون تھے؟
इस बारे में मैं सोच सोच कर थक गया। सिद्दीकी साहब को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया, मगर आज भी मैं इस मुहिम्मे को हल नहीं कर सका कि वो चार कौन थे जो सहन में उतरकर ज़रीना को फूलों के हार पहना रहे थे।